جی خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے استادی شاگردی کا جو ادارہ تھا, جو انسٹیٹیوشن تھا, اس کے ختم ہونے پر. تو شعور صاحب کو وہیں سے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں بات کی طرف کہ یہ جو استادی شاگردی کا جو انسٹیٹیوشن تھا, اس کے ختم ہونے میں بھی یعنی اس کی کوئی وجہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ تلاش کرنی چاہیے کہ جو لوگ نئے, یعنی آپ لوگ آئے, آپ کے اساتذہ تھے, پھر آپ کے بعد کچھ لوگ آئے, تو کیا انہوں نے کچھ اپنے کام میں کوئی کمی چھوڑی ایسی؟ نہیں, اس میں شاید یہ ہوا ہوگا کہ ایک تو اردو کا جو علاقہ تھا پورا بر صغیر, وہ تقسیم سے تہوبالا ہو گیا, تو اس کا زندگی کے ہر شعبے پر اثر پڑا. ادب پر یہ اثر پڑا کہ اس زمانے میں جو جمی جمائی محفلیں شعر و سخن کی ہوا کرتی تھیں, ان میں کمی پیدا ہوئی. اچھا, استادی شاگردی کے ادارے میں یہ ہوا کہ گروہ بندیاں ہو گئیں کہ یہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں, وہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں, تو آپس میں چشمکیں اور چپکلش وغیرہ تو کچھ اس میں بھی. لیکن یہ کہ جب 1947 کے بعد سے گویا بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا اور زیادہ توجہ لوگوں کی بحالی کی طرف رہی کہ ان یعنی اپنے حالات کے متاثرین کی بحالی, تو اس کے بعد سے وہ لوگ یہ اس طرح باقی نہیں رہ سکا, یعنی کہ وہ اساتذہ کے گروہ باقی رہتے اور مشاعرے وہ بدلتا چلا گیا. پھر کچھ نئی چیزیں بھی آئیں اور یہاں تک ہو گیا کہ پھر یہ بلکہ برا سمجھا جانے لگا. اچھا, استادی شاگردی کے زمانے میں چونکہ ہمیں بہت چمکدار لوگ نہیں بھی ملے ہوں گے بہت, تو یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ شاید نقصان پہنچاتی ہے, یہ چیز یکسانی پیدا کر دیتی ہے. اور جیسے کہ آپ داغ کے اتنے سینکڑوں شاگردوں میں جو لوگ بالکل الگ آئے, 2 آدمی الگ آئے, جیسے اقبال اور سیماب اکبر آبادی. سیماب بھی داغ کے شاگرد ہیں, بھی داغ کے شاگرد ہیں, لیکن الگ اپنے, باقی سب ایک ہی طرح کی غزلیں کہہ رہے ہیں یہ وہ. تو اس چیز سے بھی, اس یکسانی نے بھی لوگوں کو الگ کیا. تو کئی فائدے, بہت ساری باتیں ہوئی اور اس میں کئی عوامل ہیں اور کئی اس سے فائدے بھی ہوئے. یعنی اس کا رواج ختم ہو گیا, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, ایسی کتابیں بھی جو ہیں وہ لکھی گئیں, میر سے لے کر پھر حسرت, پھر آج ابھی ہم نے دیکھی نصیر ترابی نے ایک کتاب لکھی. تو ایسی کتابیں جو ہیں, حمید عظیم آبادی نے میزان سخن لکھی, یا اس طرح بہت سارے لوگوں نے ایسی کتابیں تحریر کی جن سے ہم اردو کی جو مختلف اصناف سخن ہیں ان کو جان سکیں اور ان کی نزاکتیں, ان کی باریکیاں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں اور ان کو جوڑ کے, اور یا کوئی ہم اگر ایسا کوئی ادارہ بنائیں, ایسا کوئی انسٹیٹیوشن بنایا جائے جو باقاعدہ, یہ تو جو ادارہ تھا یہ تو نظر نہ آنے والا تھا, میٹا فزیکل تھا, لیکن ہم فزیکل کوئی چیز بنائیں, کوئی ادارہ بنائیں, اس میں ایسی کتابیں رکھیں, ایسی ورکشاپس کریں, ایسی چیزیں اس میں, ایسی لیبارٹری بنائیں. ہاں, اس کا نصاب مرتب کیا جا سکتا, کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہے, تاکہ ہم. ہاں, یہ تم بہت اچھی بات کہہ رہے ہو. اس کا باقاعدہ ایک چند کتابوں پر مشتمل جو عروض اور فن شاعری کے بارے میں ہیں اور موجود ہیں وہ کتابیں, انہیں یکجا کر کے ایک نصاب بنایا جائے اور اس کی ترغیب دی جائے ہر نئے لکھنے والے کو, تو وہ پڑھے گا. استاد سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اس نے برسوں لگا کے یہ پھیلی ہوئی چیزیں اپنے اندر گویا سمیٹ لی تھی, تو جس کام میں اس نے 10 سال لگائے تھے وہ آپ کو 10 منٹ میں بتانے کے لائق تھا. تو اگر یہ باقاعدہ اسے مرتب کیا جائے ایسا کوئی کام,
بلکہ یہ ایک پوائنٹ ہے، بہت اچھا نقطہ ہے، یہ اگر کوئی کر سکے تم نصیر ترابی سے بھی کہہ سکتے ہو ان کو کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو کہ مل کے فن سے متعلق ایک اس طرح کی کوئی آپ کوشش. کے جو پڑھنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں تو ان میں وہ لوگ بھی بہت کثرت سے ہیں کہ جو آپ کا روزانہ قطع پڑھتے ہیں اور آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کو بعض اوقات خط لکھتے ہیں. تو ہم کچھ اس کے متعلق بھی جاننا چاہیں گے، اور ہم تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ جو قطع آپ لکھتے ہیں تو عام طور پہ جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ موضوعاتی شاعری بہت کم کرتے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ روز کسی ایک بات کو لینا، پھر اس پہ غور و فکر کرنا، پھر اس میں سے کچھ برآمد کرنا، پھر اس کو ایسا کہنا کہ وہ زبان و بیان کے حساب سے بھی درست ہو، شاعری کے تمام جتنے بھی اس کے محاسن ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوں. تو یہ آپ کو جو ہے اب کیسا لگتا ہے، کیسے کرتے کیسے ہیں آپ اس کو؟ دیکھو، ہر لکھنے والے کی اپنی اپنی کچھ عادتیں ہوتی ہیں. شروع میں ایک بار جمیل الدین علی مرحوم نے جب ہم نے قطع لکھنا شروع کیا تھا، اس کے کچھ سال 1.5 سال بعد ایک دن وہ پوچھنے لگے کہ بھئی یہ بتاؤ، وہ رئیس صاحب کو رئیس بھائی کہتے تھے، کہ یہ بتاؤ کہ تم نے رئیس بھائی میں اور اپنے لکھے ہوئے میں کیا فرق پایا؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ رئیس صاحب کو کبھی بھی وقت نہیں لگا ان کاموں میں، فی الفور کہہ دیتے تھے وہ، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور مجھے اخبار پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس میں سے سوچنا پڑتا ہے، چننا پڑتا ہے موضوع، پھر لکھنا پڑتا ہے. تو علی صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو رئیس بھائی کو بھی پیش آتی تھی، کبھی کبھی وہ پوچھ بھی لیتے تھے کہ بھائی بتاؤ کیا. ہاں، اور یہ تھا بھی حقیقت. تو وہ یہ رفتہ رفتہ معاملہ جو ہے اس پر اچھا ہو جائے گا. بالکل آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے سوری، تو وہ اب چونکہ وقت زیادہ جیسے گزرتا رہا چلا گیا، تو اب وہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، تو اب وہ مشکل پیش نہیں آتی. لیکن میں اب بھی لکھتا اسی طرح ہوں کہ میں صبح اخبار پڑھتا ہوں، یعنی یا تو عادت کہہ لیں آپ، کل کے لیے میں اگر ابھی آج سے شروع کروں کوشش تو مجھ سے نہیں ہوتا. وہ جب صبح آئے گی اخبار دیکھیں گے ہم، چاہے رات بھر خبریں سنی ہوتی، لیکن پھر اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے. یہ ناظرین، آپ نے سنا انور شعور صاحب قطع کیسے کہتے ہیں. صبح اخبار پڑھتے ہیں اور اسی میں کوئی خبر منتخب ہو جاتی ہے اور وہ قطع لکھ کے ہی اٹھتے ہیں اپنی چائے کی میز سے، اور یہیں سے گفتگو کو ہم دوبارہ جوڑیں گے. چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف.